ليلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پوری صورت اس پر اتاری ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خیال ہے یا تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس دن یعنی اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ اترتے ہیں، اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں، اور اپنے رب کی اجازت سے اتر کر ایمان والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ سلام، سلامتی ہو ان لوگوں پر جو اس دوران عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر طلوع ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک کی صورت کے اندر لیلۃ القدر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے میں آ رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو ہوگی، تو میں تمہیں بتانے کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر آ رہا تھا تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات کو ہے۔ لیکن آگے سے 2 آدمی آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، ان کی اس نوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ تعیین واپس اٹھا لی۔ تو اب تم رمضان مبارک کے آخری جو 10 دن ہیں، آخری عشرہ ہے، ان کے اندر جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر ان کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 کی رات، یہ 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو گے تو تمہیں مل جائیں گی۔ اب اس کا سب سے آسان حل یہی ہے کہ ان 5 راتوں میں سے ہر رات کو اگر ہم جاگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی ایک رات میں تو لیلۃ القدر ہوگی اور وہ ہمیں مل جائے گی۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ 27واں یعنی جو 27ویں رات ہوتی ہے، یہ اکثر لیلۃ القدر اس کو ہوتی ہے 27 کو، لیکن بعض اوقات آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، 21 کو بھی ہو جاتی ہے، 23 کو بھی ہو جاتی ہے، 25 کو بھی ہو جاتی ہے، اور 27 اور 29 ان راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اب صرف 27 کو ہی ہم جاگیں اور کو نہ جاگیں تو پھر یہ بھی اپنا ہو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سال 27 کی نہ ہو، تو زیادہ تر بے شک 27 کی ہوتی ہے، لیکن بقیہ 4 راتیں کے اندر بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان 5 راتوں میں سے ہر رات کے اندر ہی جاگ لیا جائے، اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، 1000 مہینے، تو وہ لیلۃ القدر کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا اتنا ثواب ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ زیادہ پتہ نہیں کتنی ہے، اس کو تو ہم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کتنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا تو اس کے اندر ہم روزے رکھیں، تراویح پڑھیں اور اہتمام کے ساتھ اپنی عبادت و بندگی کریں، اور اس رات اور جو آدمی رمضان کی برکتوں سے محروم رہ گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا، اور اس رات کے اندر اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس لیلۃ القدر سے جو آدمی وہ محروم رہ گیا وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رہ گیا۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ لیلۃ القدر کی یہ جو راتیں ہیں ان کے اندر بھرپور عبادت، بندگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اس کی ہم عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔